عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عبداللہ صاحب کہیے گا کہ انہوں نے در اندازی کی، ہم نے ریٹیلیٹ کر دیا، اب اگلا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے کہ معاملات سارٹ آؤٹ ہو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگلا میرے خیال میں کوئی ایسے معاملات کو ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ شروع کرنا آسان ہوتی ہیں، ختم کرنا مشکل ہو جاتی ہیں، اور جنگوں کا بھی حل جو ہے وہ آپ کو ٹیبلوں پہ ہی نکالنا پڑتا ہے۔ لیکن اس ساری بات سے جس طریقے سے ابھی کہا گیا کہ ٹٹ فار ٹیٹ، لیکن کیا کرتے؟ کیا ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ہم نے 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت دیا۔ افغان جو ایرانین ناظم الامور تھے جناب نبی شیرازی صاحب، ان کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا، ان سے جواب پوچھا گیا۔ ان کا جب مؤثر جواب نہیں آیا، کوئی عذر، کوئی ان کا جو بات تھی وہ اس قابل قبول نہیں تھی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ شام کو ہم نے جا کے دفتر خارجہ نے فیصلہ لیا اور اپنے جو سفیر ہیں جناب مدثر ٹیپو صاحب، ان کو واپس بلوا لیا، اور ایرانی جو سفیر جو کہ مقدم صاحب ہیں، ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ واپس رہیں، اور وہ حالانکہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے ڈپٹی بھی رہے تھے۔ اب ایسی صورتحال میں ہم نے کہا کہ شاید معاملات ٹھنڈے ہو جائیں، لیکن ڈیووس کے اندر جو ہے باقاعدہ ان کے وزیر خارجہ نے بیان دے دیا کہ ہاں یہ حملہ ہم نے کیا۔ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ غلطی سے ہوا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے مور ثبت کر دی کہ ہاں یہ ہم نے جان بوجھ کے کیا۔ اب ٹٹ فار ٹیٹ نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ پاکستان کے اندر ایک دیکھیں نا، پورے سوشل میڈیا میں، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں ایک بات آ رہی تھی، سوشل میڈیا پہ جس طرح سے ٹرولنگ ہو رہی تھی، جس طریقے سے بدنام کیا جا رہا تھا پاکستان کو کہ پتہ نہیں پاکستانی فورسز کیا ہیں۔ اللہ کا شکر ہے مؤثر کارروائی کر دی ہے ہم نے، اور یہ دہشت گردوں کے جو نشانے تھے، یہ ایرانین انٹیلیجنس کو پہلے ہم نے کئی دفعہ بتا چکے ہیں اس کے متعلق، لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی بھی جوابی کارروائی نہیں کی۔ تو اس وجہ سے جب جوابی کارروائی نہیں ہوئی، 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا، سفارتی سطح پر ڈی جی ایم او کے حوالے سے جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ نے اس کے اوپر روابط کیے، انٹیلیجنس روابط ہوئے، لیکن اس کے باوجود ایران کی جو بات تھی وہ جاری رہی، اور پھر جو ان کے وزیر خارجہ کا جو بیان تھا وہ تو پھر چوری اور سینہ زوری کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ تو اور میں اس کو کوئی لفظ نہیں کہہ سکتا۔ میں ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھتا ہوں اور اچھے تعلقات کا خواہش مند ہوں، لیکن پاکستان کی سالمیت کے اوپر وہ اچھے تعلقات جو ہے وہ نہیں اس کو قربان کیا جا سکتا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ اب جو ایران ہے اس کے اوپر سینکشنز لگی ہیں 40-41 سال سے۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں سے اس کے ساتھ معاملات وہ بہتر ہو سکتے تھے۔ ابھی کراسنگ 250 کھولی تھی، بارٹر ٹریڈ کی بات ہو رہی تھی، اس کے ساتھ جو ہمارے وہاں 105 میگا واٹ پنجگور کے اندر بجلی کا منصوبہ جو ہے وہ طے پا گیا تھا۔ ان سارے معاملات کے اوپر جو ہے ادھر تاستان کی جو چل رہی ہے بارڈر کا ایل پی جی کا ٹریڈ چل رہا ہے، چاولوں کا ٹریڈ چل رہا ہے ایک بڑی تعداد میں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسا کرنے سے یقیناً معاشی جو عدم استحکام ہے وہ ضرور پیدا ہوگا، لیکن اس کا زیادہ نقصان ایران کو ہوگا۔ پاکستان کا ایک امن معاہدہ ہے ایران کے ساتھ، پاکستان نے رسپونڈ نہیں کیا، انتظار کیا کہ کوئی معذرت آ جائے، کوئی جواب آ جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان نے اس امن معاہدے کو نہیں توڑا، بلکہ یہ خلاف ورزی ایران کی جانب سے کی گئی۔ تو پھر کیا کرتا پاکستان؟ دیکھیں، یہ آپریشن سرمچار اور مرگ بر جو ہے یہ صرف ایران کے ان دہشت گرد جو بی ایل اے کے، جن کو باقاعدہ یو این کی ٹیررسٹ لسٹ کے اندر 5ویں نمبر کے اوپر مقام حاصل ہے، ان کے خلاف کیا گیا، بلکہ ان لوگوں کے بھی اوپر جو ہے وہ ایک میرے خیال میں زناٹے دار تھپڑ ہے، جنہوں نے پاکستان کے بھگوڑے، جو غدار، جو پاکستان سے بھاگ گئے، جو پاکستان میں بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر غلاظت بکتے ہیں، ان کو اب اس آپریشن کے بعد ان کو تو شرم سے جو ہے وہ مر جانا چاہیے ڈوب کے، کہ وہ چلو بھر پانی میں ڈوب مریں کہ اب بتائیں وہ جو باتیں کر رہے تھے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، چائے کی پیالی میں طوفان مچایا ہوا تھا، ان لوگوں کے اوپر میرے خیال میں اب سختی سے اسٹیٹ کو کارروائی کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا کی یہ جو بکواسیات ہیں ان کو بند کرنا چاہیے۔ میں اپنے میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں اس جنگ کے اندر، جو کہ میرے خیال میں نہ صرف سیاسی اور سفارتی اور عسکری محاذ کے اوپر لڑی گئی، میرے خیال میں میڈیا کے اوپر بھی پاکستان میڈیا اور آپ کے چینل جو ہے وہ لائق تحسین ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا نے ایک قومی ذمہ داری جو ہے وہ انجام دی، اور پاکستانی قوم کا موقف جو ہے ہماری حکومت تک جو ہے پہنچانے میں مدد دی۔
میرا خیال ہے پوری پاکستانی قوم کو آج فخر ہے اپنے سیکیورٹی اداروں کے اوپر. انہوں نے پاکستان کی امنگوں کے مطابق، عوام کی خواہشات کے مطابق جو ہے کارروائی کی. ایسے ہی کارروائی جس طریقے سے بھارت میں آپریشن سوئفٹ راٹ کے اوپر جب ہمارے بہادر پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس نے جو ہے ابھی نندن کو جو ہے چٹنی بنا کے رکھ دیا، تو ہمیں وہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کا ایک رسپانس دیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا، کیا وجہ تھی کہ بھارتی وہاں وزارت خارجہ سے آئے ہوئے لوگ ابھی واپس گئے تھے کہ 5 گھنٹے کے بعد یہ اٹیک ہوا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایرانین ریولوشنری گارڈ جو ہیں کیا ان کے اندر کوئی ایسے روگ ایلیمنٹس موجود ہیں جو مشرق وسطیٰ کی جنگ کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف موڑنا چاہ رہے ہیں. یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، اس کے اوپر میرے خیال میں بہرحال ان کو خود جو ہے وہ سوچنا پڑے گا. جی لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس ٹائم پہ معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے. بال ایک دفعہ پھر ایران کے کورٹ میں آ گئی. اگر انہوں نے اسی طریقے سے فسلانہ اگر سوچ کا مظاہرہ جی اب دیکھنا ہوگا کیا کہ ایران کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا. عبداللہ گل صاحب ساتھ رہیے گا. بریگیڈیئر ریٹائر نادر امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. نادر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نادر صاحب کہیے گا، گزشتہ روز جب ایران کی جانب سے وہ دراندازی کی گئی تو سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چل گئی کہ پاکستان ریٹیلیٹ کیوں نہیں کر رہا، اور بالآخر پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا اور بہت بھرپور انداز میں جواب دیا. آپ اس جواب کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کل جب یہ اٹیک ہوا اس کے بعد میں نے یہ کہا تھا ایز چیئرمین پاکستان نیشنل ریفارم آلسو ایز اے ڈیفینس اینالسٹ، پاکستان مسٹ رسپونڈ، یعنی کہ پاکستان نے اس کا جواب دینا ہے ہر حالت میں. اور پاکستان نے بھی جواب دیا اور بڑی جلدی دے دیا. کچھ لوگ کل کہہ رہے تھے جب یہ کیمپین چل رہی تھی کہ جب ہوا تو اس وقت کیوں نہیں کیا. ضروری نہیں ہوتا کہ اسی منٹ کیا جائے. ایک طرح کی اتنی بڑی چیز، خاص طور پہ ایران پاکستان کا دشمن نہیں تھا جس طرح انڈیا تھا، تو اس لیے پاکستان اس پہ پوری پالیسی بنا کے باقی تیاری کر کے رسپونڈ کرنا ریکوائرمنٹ تھا، جو پاکستان نے صحیح طریقے سے بھی یہ کیا ہے. اور جب 2019 میں جب جہاز آئے تھے انڈیا کے، تب بھی میں نے یہی کہا تھا، دیکھیں نیشنل سیکورٹی از ابو آل، یعنی قومی سلامتی سب سے اوپر ہے. اور پاکستان پہ کہیں سے بھی حملہ ہو، مشرق مغرب، افغانستان ہو، انڈیا ہو، ایران ہو، کوئی بھی ہو، کوئی اور ملک ہو، تو پاکستان اپنا دفاع کرے گا. اینڈ یو ہیو ٹو ہٹ. دفاع کا مطلب ہے یو ہیو ٹو اسٹرائک بیک. آج کی دنیا میں یہ بات کلیئر ہے. دوسرا یہ کہ ایران نے صرف پاکستان پہ اسٹرائک نہیں کیا، ایران نے سیریا میں، عراق میں، ادھر ادھر جگہ پہ بھی اسٹرائک ساتھ اس طرح کی تھی. تو کیا پاکستان کا لیول سیریا کا، عراق کا ہے کہ جو آئے مار جائے؟